اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میزان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے عنوان کے تحت کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اس سلسلے میں اس اہم ترین شرط کا بیان ہوا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس آرزو پر فائز ہو جائے، اس آرزو اس کی پوری ہو جائے، اس فوز عظیم اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرنے کی آرزو، تو اس کے لیے جو شرط بیان کی گئی ہے خود اسی زیارت کے اس جملے میں اور احادیث میں اور اسی طرح سے قرآن کی آیات سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمراہی کرنا ضروری ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کی. جس طرح سے قرآن میں بیان ہوا، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کی ہمراہی اس راستے میں ضروری ہے. اور اسی طرح اس زیارت کے اس جملے کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، کہ میں ان اصحاب سید الشہداء کے ساتھ ہوتا، یعنی ہمراہی ہے ان لوگوں کی ہمراہی کہ جو امام علیہ السلام کے ہمراہ تھے. تو اسی ہمراہی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں، کچھ عملی نمونے ذکر ہوئے. حضرت اویس کرنی کی بات ہوئی کہ کس طرح وہ لوگ جو کہ امام علیہ السلام کے ہمراہ ہیں ان کی زندگی کس قسم کی ہے. اور کل آپ کی خدمت میں یہ بات پیش ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے اصحاب تھے، ان کے انصار تھے، ان کی اہم ترین خصوصیات کیا تھیں کہ اگر انسان خود بھی چاہے کہ ان ناصران امام میں سے قرار پائے، ان اصحاب امام حسین میں سے قرار پائے، یا اپنے امام زمان کے ناصروں میں سے قرار پائے، تو کن اہم ترین خصوصیات کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. کہ جس طرح سے کربلا کا وہ امتحان ایک شدید ترین امتحان تھا کہ جس کے اندر اکثر مسلمان اس زمانے کے ناکام رہ گئے اور فقط ایک بہت ہی چھوٹی سی تعداد اس امتحان کے اندر کامیاب ہو پاتی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جو ان اصحاب بزرگوار کے اندر پائی جاتی تھیں، کہ یہی امتحان ہم سے بھی لیا جائے گا. اور ہماری آرزو ہے کہ جلد از جلد وہ وقت آئے، لیکن ساتھ ہی یہ آرزو بھی ہے کہ ہم اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں. تو اس حوالے سے کچھ خصوصیات کا ذکر ہوا. اسی آیت کو جس کو سرنامہ کلام بنایا، سورہ توبہ کی 111ویں آیت، اسی کے بعد جو آیت ہے 112ویں آیت، اس کے اندر اسی مطلب کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ جو ہم نے کہا کہ خدا نے بعض مومنین سے یہ معاملہ کیا ہے کہ ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے، ان کے اموال کو خرید لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملتی ہے. اور پھر ان کا ذکر ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اس راستے میں مارتے بھی ہیں دشمنان دین کو، اور خود بھی مارے جاتے ہیں. اور یہ وعدہ ہے جو کہ وعدہ حق ہے کہ جو ہمیشہ سے مومنین کے ساتھ خدا نے کیا ہے، یہ فقط مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تورات کے اندر بھی یہ وعدہ کیا گیا، انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا گیا، قرآن میں بھی یہ وعدہ کیا گیا. یعنی ایک سنت ہمیشہ سے رہنے والی ایک سنت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا سے معاملہ کرو تو تم کو خدا کے راستے میں قتال
کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب خدا وعدہ کرتا ہے اور اس بے کا، اس ڈیلنگ کا، یہ جو خرید و فروش ہے، جب اس کا خدا نے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے میں خدا سچا ہے، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ وذالک ھو الفوز العظیم، وہ لوگ مومنین میں سے وہ لوگ جو اس سودے کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں خدا سے، اور واقعاً اپنی جانوں کو بیچ دیں، اپنے اموال کو بیچ دیں، اور اس طرح سے ان شرائط پر پورا اتریں، تو یہ بہترین سودا ہے، اور ان کی بشارت جو ہے ان کو دے دی جائے۔ اور یہی کیا ہے؟ وذالک ھو الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، عظیم ترین کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اسی کے فوراً بعد جس آیت کا ذکر ہوا اس میں ارشاد ہوتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب یہاں پہ پچھلی آیت کے اندر ایک مختصراً ایک ذکر ہوا کہ وہ لوگ ہیں کہ وہ خدا کو اپنی جان و اموال جو ہیں وہ بیچ دیتے ہیں، اپنی جانوں کو، اپنے اموال کو خدا کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر خدا کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اب انہی مجاہدین کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی وہ جو اہم ترین صفات، جو خدا کی وہ جو خصوصیات جو کہ خدا کے مد نظر یعنی اہم ترین خصوصیات ہیں، ان کو یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو ہم لوگوں سے، خاص لوگوں سے جو فوز عظیم پہ فائز ہوں گے، ان لوگوں سے جو معاملہ کرتے ہیں، معاملہ کرنے والے کس قسم کے افراد ہیں۔ تو یہاں پہ جن خصوصیات کا ذکر ہوا، التائبون عابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے۔ اللہ اس عابدون کا بعد میں انشاءاللہ تھوڑا مطلب واضح ہوگا۔ الحامدون السائحون، خدا کی حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے۔ حالانکہ سیاحت سے کیا معنی ہے انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، معروف کی طرف امر کرنے والے، منکر سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، خدا کی جو حدود ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، دوبارہ سے پچھلی آیت کے اندر بھی اس بشارت کا تذکرہ تھا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو مومنین میں سے، کس چیز پہ بشارت دے دو؟ کہ کتنا اچھا انہوں نے سودا کیا ہے، اس بیع کی بشارت دے دو۔ فاستبشروا ببیعکم الذی، اس بیع کی جو تم نے خدا سے کی ہے، کہ اس کی جو ہے بشارت دے دو کہ کتنا اچھا یہ معاملہ ہے۔ پھر دوبارہ یہاں پہ جو ہے ان خصوصیات کو بیان کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، التائبون العابدون، اور یہ ساری جو خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کہا وبشر المؤمنین، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ کس قسم کے مومنین اس بیع کے اندر، اس معاملے کے اندر، اس فوز عظیم پر فائز ہونے کے اندر کامیاب ہوں گے، کہ جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں گی۔ ہم ہر قسم کے مومن کی بات نہیں کر رہے، وبشر المؤمنین، وہی مومن جو جن کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ اب ذرا اس طرح سے اگر اس آیت کو دیکھیں کہ ان خصوصیات کے حامل یہ مومنین ہیں، اور پھر اس کو دیکھیں کہ خدا کہتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، شاید منظور یہ ہے، شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا بھی اگر خریدتا ہے کوئی چیز کو، کسی چیز کو، دیکھیں اگر فرض کریں ہم جائیں بازار میں کوئی معاملہ کرتے ہیں اور کسی چیز کو خریدتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے جو ہے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اچھی طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں، اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں، جو ہم چیز کر رہے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں نقصان نہ ہو، اس لیے اس کو اچھی طرح سے پہلے پرکھا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے خریدا جاتا ہے۔ تو جو خدا جانوں کو اور اموال کو خرید رہا ہے، کیا وہ بغیر دیکھے خرید لے گا یا نہیں؟ وہ بھی کچھ جانچ پڑتال کرے گا، وہ بھی کچھ دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قسم کی چیز ہے۔ یہ نفوس جو میں خرید رہا ہوں، یہ جانیں جو میں خرید رہا ہوں، یہ سالم جانیں ہیں نہیں، یا یہ بیمار ہیں، ان کے اندر نقائص ہیں، ان کے اندر شرک ہے، ان کے اندر آلودگیاں ہیں، اس کے اندر نجاستیں ہیں، اس کے اندر خباثتیں ہیں یا نہیں۔ خدا جب خریدتا ہے تو چاہتا ہے پاک چیزوں کو خریدے۔ وہ اموال جن کے اندر حقوق ادا نہیں کیے گئے، وہ اموال جن کے اندر ابھی لوگوں کے غصب شدہ مال ہیں، جن کے اندر حقوق ادا کرنا باقی، حقوق الناس جس کے اندر ہیں، حقوق اللہ جس کے اندر ہیں، آیا ان اموال کو خدا خریدنا چاہتا ہے؟ اور اس کے بدلے یعنی ان ایسے نفوس کو کہ جو اس طرح سے آلودگیوں کے اندر مبتلا ہوں، ایسی جانوں کے اندر جس کے اندر اس طرح سے شرک ہو، اس قسم کے اموال کو خرید کے ان کے بدلے میں اس کو جنت دے دیتا ہے؟ ایسے اموال کو خرید کر اس کے بدلے میں جنت دے دیتا ہے یا نہیں؟ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے اموال ہیں کہ جو التائبون
عابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. اس قسم کے افراد، اس قسم کے مومنین، یہ وہ ہیں کہ جن کے اموال کو، جن کے نفوس کو خدا خریدتا ہے اور ان سے معاملہ کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ بشارت، اور اس کے بدلے میں وہ فوز عظیم کی بشارت دی جاتی ہے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو سب سے پہلے جو خصوصیت کا ذکر کیا یہاں پر، التائبون، یہ جو مجاہدین ہیں، یہ جو خدا کے راستے میں قتال کرنے والے ہیں، ان کی اہم ترین خصوصیت سب سے پہلی جس چیز کو ذکر کیا وہ التائبون. یعنی آپ کیا خدا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو مثلا کہیں کہ کسی بھی گناہ کے بعد جو ہے، جو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، اور اب جو ہے وہ گناہ، یہ منظور توبہ سے، توبہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کو سب سے پہلی چیز جس کو ذکر کیا وہ یہ توبہ ہے، التائبون. اس کا مطلب ہے اہم ترین خصوصیت. اب اس کو سمجھنا ہے کہ توبہ سے کیا مراد ہے، کہ جس کو اہم ترین خصوصیت کے طور پر جو ہے، سب سے پہلی خصوصیت کے طور پر یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. دیکھیں، انسان جب توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بازگشت، پلٹنا. اور یہاں پہ جو ہے جس معنی میں مراد ہے کہ خدا کی طرف جو ہے بندہ جو ہے خدا کی طرف جو ہے وہ پلٹ جائے. کس چیز سے پلٹ جائے؟ اپنے گناہوں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنی خطاؤں سے جو ہے وہ انسان پلٹ جائے. اب صرف خطا سے پلٹنا مقصود ہے، یا اس خطا کی جو حالت ہے، جس حالت کی وجہ سے انسان کے اندر یہ جو خطا ہوتی ہے انسان کی، در حقیقت اس کے پیچھے اس کی روح کے اندر، اس کے دل کے اندر ایک حالت ہے جس کی وجہ سے گناہ جو ہے سامنے آتا ہے. اگر فرض کریں ایک ظرف ہو کہ جس کے اندر آپ ایک لذیذ اور ایک خوشگوار کوئی شربت ڈالنا چاہیں، اس کو جو ہے وہ نوش جان کرنا چاہیں، وہ شربت کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، اگر اس کو ایک بدبودار برتن کے اندر ڈالا جائے، اس کو ایک ایسے برتن میں جو نجس ہو، جو گندا ہو، اس کے اندر ڈالا جائے، تو وہ شربت جو ہے جتنا ہی خوشگوار کیوں نہ ہو، اس کی وہ تاثیر نہیں رہے گی، بلکہ انسان اس کے جانب شاید پھر مائل بھی نہ ہو. تو جب تک وہ برتن صاف نہ کیا جائے، جب تک ظرف کو صاف نہ کیا جائے، اس کی آلودگیوں کو دور نہ کیا جائے، اس کی نجاستوں کو دور نہ کیا جائے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. انسان کا دل بھی اس طرح سے ہے کہ اس دل سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. وہ گناہ جو ہے در حقیقت ایک ظاہری فعل ہے جو سامنے آتا ہے، لیکن اس کے پشت پہ کیا ہے؟ اس کے پشت پہ وہ نیات ہیں، وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے، وہ خیالات ہیں کہ جو ان گناہوں کو جنم دیتے ہیں. اگر انسان اپنے دل سے ان چیزوں کو صاف نہ کرے، اس ظرف کو صاف نہ کیا جائے دل کے، پھر آپ اس کے اندر جو ہے نمازیں ڈال دیں، اس کے اندر روزے آ جائیں، اس کے اندر مختلف عبادتیں آ جائیں، لیکن جب تک یہ ظرف میرا دل کا جو ہے گندا رہے گا، جب تک یہ ظرف جو ہے نجس رہے گا، تو اس کی وہ تاثیر نہیں ہو پائے گی ان عبادتوں کی. ان جو بھی اچھے سے اچھا عمل ہو وہ ضائع ہو جائے گا. انسان کی مختلف یہ جو حالات ہیں، حالت کبر ہے، غرور و تکبر کی حالت ہے، حسد کی حالت ہے، انسان کے اندر طمع و حرص کی حالت ہے. یہ وہ حالتیں ہیں کہ جو گناہوں کو جنم دیتی ہیں. اگر انسان ان چیزوں کو جو ہے اپنی حالات کو درست نہ کرے، بخل اس کا جو ہے وہ نہ جائے. اب انسان وہ جو بخیل ہے اندر سے، اس کی عادت، اس کی سرش اسی طرح سے ہے کہ وہ مال و دولت سے اس طرح محبت کرتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے نہیں دے سکتا. تو اب وہ کتنا ہی زیادہ اس کو جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس راستے کے اندر جو خدا کے راستے میں انفاق کرے، نہیں کر سکے. اگر کر بھی لیا اس نے، اگر خدا کے راستے میں کچھ دے بھی دیا، تو اس کی نیت اور اس کی جس وجہ سے وہ دینا چاہ رہا ہے وہ کبھی بھی قرب خدا نہیں، بڑی مشکل سے، بڑی سختی سے، بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک حالت نفرت سے جو ہے وہ اس کام کو انجام دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل مائل نہیں ہے، اس کے دل میں ابھی اتنا وہ زمینہ فراہم نہیں ہوا کہ وہ انفاق کر سکے خدا کی راہ میں. اگر وہ نماز پڑھ بھی لے گا تب بھی جو ہے وہ نماز سے بھی توجہ خدا کی جانب نہیں ہے، توجہ کسی اور جانب ہے. وہ نمازیں اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی، وہ انفاق اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. بس یہ جو توبہ ہے، یہ جو پلٹنا ہے انسان کا خدا کی جانب، یہ نہ فقط اس کے گناہوں سے ہے بلکہ ان حالتوں سے بھی ہے کہ جو اس گناہ کو جو وجود میں لے کر آتے ہیں. اسی لیے جو ہم دعائیں، جو 15 مناجات ہیں جو امام سجاد علیہ السلام کی، اس کے اندر جو پہلی دعا ہے دعائے تائبین، اتفاق سے کہ وہاں پہ بھی جو ہے جو شروع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرنے والوں کی دعا. اس کے اندر امام علیہ السلام جو ایک جملہ فرماتے ہیں، الہی البستنی الخطایا ثوب مذلتی،
یہ جو خطا ہے میری، یہ جو لغزشیں ہیں میری، اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے، انہوں نے مجھے پہنا دیا ہے ثوب مذلتی، ایک ایسا لباس جو ذلت کا لباس ہے۔ یعنی یہ جو گناہ سامنے ہو کے آئے ہیں، یہ در حقیقت ایک چیز تھی کہ جو سامنے جب آئی ہے تو اس کے نتیجے میں ان گناہوں نے ثوب مذلت، ذلت کا لباس میرے تن پہ کر دیا ہے۔ یعنی جو چیز، جو لباس ہوتا ہے وہ ظاہری چیز ہوتی ہے، لباس تو اوپر نظر آنے والی چیز ہے، اندر کچھ اور ہے۔ بس اندر سے کوئی چیز تھی جو کہ باعث ہوئی ہے کہ یہ لباس سے ذلت جو ہے میرے تن پر آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ جو ہے، جو ہم انجام دیتے ہیں اپنے جوارح سے، اپنے اعضاء سے، وہ ایک ظاہری چیز ہے۔ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ وہ خیالات ہیں، وہ افکار ہیں کہ جو ان گناہوں کو، وہ میری حالات ہیں، میری صفات ہیں، میری خصوصیات ہیں کہ جو ان گناہوں کو جنم دیتی ہیں۔ بس ان کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس لباس ظلت جو میرے جسم پر آ گیا ہے، اس کو بھی میں توبہ کے ذریعے سے ہٹانا چاہتا ہوں، اور ایک صاف ستھرا لباس پہننا چاہتا ہوں جو ظاہری، جو خطائیں اور جو ظاہر ہوا ہے میرے اس سے، اور اسی طرح سے ان جڑوں کو بھی کاٹنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب وہ ذلت باطنی بھی ختم ہونی چاہیے توبہ کے ذریعے سے، کہ جو میرا نفس اندر سے ذلیل ہے وہ بھی عزیز ہو جائے خدا کے نزدیک، اور اسی طرح سے میرا جو ظاہر جو ذلیل ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی جو ہے وہ خدا کے نزدیک عزیز ہو جائے۔ بس توبہ دونوں چیزوں سے ہونی چاہیے، خطاؤں سے بھی اور ان حالات سے بھی کہ جو ان خطاؤں کو وجود میں لے کے آتے ہیں۔ انسان جو ہے اپنی اندرون کے اندر، اپنی باطن کے اندر نگاہ کرے کہ کیا کیا وہ مشکلات ہیں، کیا کیا وہ ضعف ہیں، کیا کیا وہ کمزوریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ وجود میں آتے ہیں، جب تک ان کی جانب توجہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے جو محاسبے کا جو کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے، محاسبہ کیا ہے؟ انسان جب محاسبہ کرے تو فقط ہم لوگ کیا اگر کوئی موفق ہو بھی جائے، اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ، یا میں اپنی بات کروں کہ خدا یہ توفیق دے اگر مجھے کہ میں اس امر اہم میں، اس اہم کام کے اندر اس میں جو ہے موفق ہو سکوں، کامیاب ہو سکوں، محاسبہ کر سکوں، کر بھی لوں گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میں جب محاسبہ کرنے بیٹھوں گا تو میرے ذہن میں آئے گا کہ آج میں دیکھوں کہ میں نے خدا نخواستہ کیا مجھ سے لغزشیں اور کیا جو ہے وہ گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا جھوٹ ہے، یہ ہے، مثلا غیبت ہو گئی، یہ ہو گیا، نماز دیر سے پڑھی، یا خدا نخواستہ قضا ہو گئی، یا مثلا یہ جو اہم چیزیں ہیں میرے سامنے آئیں گی، یہ جو گناہ ہیں میرے سامنے آئیں گے۔ لیکن محاسبہ، اس کا مطلب ہے میں نے صحیح محاسبہ نہیں کیا اپنا، میں نے اپنا صحیح محاسبہ نہیں کیا، میں نے بہت اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دیا۔ میں تو صرف ابھی جو ہے وہ اہم جو سامنے جو برائیاں مجھے نظر آ رہی ہیں میں ان کی طرف توجہ دی۔ میں کب اپنی نیکیوں کی طرف توجہ کروں گا؟ ان کی طرف بھی تو دیکھوں۔ میں نے جو نماز پڑھی وہ نماز نیکی تھی یا برائی تھی؟ اس کے پیچھے وہ نیت کیا تھی؟ میں نے توجہ کے ساتھ نماز پڑھی یا میں نے بغیر توجہ کے ساتھ نماز پڑھی؟ اگر انسان بغیر توجہ کے ساتھ نماز پڑھے تو کہا جاتا ہے کہ نماز جو ہے اس کی اس طرح سے بلند ہوتی ہے، اس کی جو ملکوتی حالت ہے، اس کی جو باطنی حالت ہے، وہ اس طرح سے خدا کی طرف بلند ہوتی ہے کہ لعنت کرتی ہے اپنے نماز پڑھنے والے کی طرف کہ تو نے کس طرح سے مجھے انجام دیا۔ تو میں ان سے کب استغفار کروں گا؟ یعنی ضرورت ہے کہ انسان اپنی نمازوں سے بھی استغفار کرے، اپنے روزوں سے بھی استغفار کرے، اپنے انفاق سے بھی استغفار کرے کہ یہ کیسا انفاق تھا کہ جو میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، یہ کیسی نماز جماعت میں شرکت کی کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نماز پڑھنے والا اور جو ہے صف اول میں آنے والا ہوں۔ ہر وہ چیز کے اندر انسان غور کرے کہ میرا ہر عمل کہاں سے وجود میں آیا ہے، میری نیکیاں کہاں سے آئی ہیں، میری برائیاں کہاں سے آئی ہیں، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اور اس کو جو ہے جب تک ٹھیک نہیں کرے گا، نیکیوں کی جڑوں کو بھی دیکھے کہاں ہیں، نیتیں کیا ہیں، کہ جس کی یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت سارے اعمال جو خدا بھی کیا کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری اعمال نہیں چاہیے، وہ تقوی چاہیے، قلوب کا تقوی، کہ جو خدا کو جو ہے منظور ہے، خدا اس کو چاہتا ہے۔ کیونکہ جب تک وہ نہ ہو تو یہ ایسا ہی ہے کہ میں ایک گندے ظرف کے اندر آپ کو ایک لذیذ شربت دے دوں، آپ اس کو تنفر کریں گے، اس سے نفرت کریں گے، آپ اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھائیں گے، بلکہ اس کو اپنے لیے ایک گستاخی سمجھیں گے۔ اگر آپ کسی مہمان کو گندے ظرف کے اندر کوئی لذیذ شربت دے دیں تو اس کو کیا سمجھے گا؟ بھائی گستاخی ہے میری۔ خدا نہ کرے ہم بھی اپنے نیک اعمال کو اس طرح سے اپنے دل کے گندے ظروف کے اندر خدا کے سامنے پیش کریں، اس کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کو یہ توبہ یہ کام انجام دیتی ہے کہ اندر کے جو بت ہیں، اندر کے جو میری اسارتیں ہیں، نبی اکرم اور جتنے بھی ائمہ انبیاء خود خدا نے جو ہے مبعوث کیا ہے، وہ قرآن کی وہ آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ مبعوث کیا نبی کو تاکہ تمہیں اسارتوں سے تمہاری زنجیروں کو توڑیں، ان بتوں کو توڑیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں۔ ظاہری بت کو توڑنا بھی منظور ہے، لیکن وہ جو دلوں کے اندر بت ہیں کہ جو میرا قبلہ بنے ہوئے ہیں، اور در حقیقت میں ان کی خاطر اپنے افعال کو انجام دیتا ہوں، اور ان بتوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے افعال کو انجام دیتا ہوں۔
ان کو بھی توڑنا مقصود ہے۔ یہ توبہ ان بتوں کو توڑنے کے لیے ہونی چاہیے، یہ توبہ ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے ہونی چاہیے، ان اسارتوں سے نکلنے کے لیے، اپنے آپ کو آزادی دینے کے لیے، ان چیزوں سے آزاد انسان ہو جائے، اس ذلت سے آزاد ہو جائے۔ یہ ہے وہ توبہ جو انسان کو حر بناتی ہے، جو انسان کو آزاد بناتی ہے۔ اسی لیے جو کہا کہ اس آیت کے اندر جہاں پہ سورہ مومنون کے اندر جہاں پہ مومنین کی جب تعریف کی جاتی ہے اس میں سے کیا ہے؟ ان اللغو معرضون، یہ مومنین جو ہیں فقط نہیں کہ گناہ نہیں کرتے، نہیں گناہ تو دور کی بات ہے، مومنین کی جب بات ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ان اللغو معرضون، یہ لغویات سے، بیہودہ چیزوں سے بھی جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ ذرا سا تھوڑا اگر آگے تشریف لے آئیں تو یہاں پہ جگہ خالی ہے، تب تشریف لے آئیں۔ ان اللغو معرضون، مومنین وہ ہیں کہ جو لغو سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ یعنی اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں اور پھر جو نہیں، اعراض کرنا یعنی اصل منہ پھیر لینا، اصل توجہ نہ کرنا اس کی جانب۔ یہ لوگ مائل ہی نہیں ہوتے لغویات کی جانب۔ جس چیز کو دیکھیں کہ یہ ایک بیہودہ چیز ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، نہ میرے دین کو کوئی فائدہ، نہ دنیا کو فائدہ، میرے نفس کی ترقی کے اندر، اس کے کمال کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہے، ایک ایسے کام کو انجام دینا، اس کو لغو سمجھتے ہیں، اپنے سرمایے کو غلط جگہ لگانا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس جو سرمایہ جو مجھے خدا نے دیا ہے اس کو میں کیوں غلط جگہ لگاؤں کہ جس کا کوئی حاصل نہ ہو بلکہ اس کا نقصان ہو۔ تو ان اللغو معرضون، ہر وہ چیز جو کہ لغو ہو اس سے اعراض کرنا، یہ وہ توبہ ہے، یہ توبہ حقیقی کہ جو انسان کو ان تمام حالات سے نکال کر انسان کو، جسے کہتے ہیں کہ واقعی معنی میں آزاد بناتی ہے، حر بن جاتا ہے انسان۔ اب جب یہ انسان پہلا قدم، یہ پہلا قدم ہے، یہ کب حاصل ہوگا؟ یہ انسان کی حالت، یہ جو توبہ کی حالت ہے یہ کب انسان کے پاس آئے گی اور کب انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا کہ وہ توبہ کر سکے؟ کہ جب پہلے مرحلے کے اندر متوجہ ہو کہ میرے اندر کوئی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جو ہے پلٹ کر آنا ہے۔ بس پہلا قدم توجہ ہے۔ توجہ کے بعد انسان جو ہے وہ اپنا محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور توجہ کے بعد جو ہے وہ گناہوں کو دیکھے گا، توجہ کے بعد اپنی نیات کو دیکھے گا۔ اس پہلا قدم جو ہے انسان کو، اور جب یہ انسان اس کو دیکھیں، جو دعا عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام سے جو دعا منقول ہے، اس کے اندر کتنے خوبصورت جملات ہیں کہ جہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا میں کیا کروں، میرا کس طرح سے انسان جو ہے خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے محاسن بھی مساوی ہوں، یہ کب انسان کہتا ہے جس کے محاسن یعنی اچھائیاں، اس کے جو حسن ہیں، مساوی سو کی جو ہے وہ، یعنی جس کے اچھائیاں بھی جو ہیں وہ برائیاں ہوں، یعنی کہ اچھائیاں برائیاں وہی بات ہے کہ جس کو بھی ذکر کیا۔ جب میں دیکھوں گا کہ میری نماز اس طرح سے بغیر توجہ کے ہے تو پھر یہ اچھائی نہیں رہے گی، پھر تو نماز برائی بن گئی۔ اگر میں کہوں کہ میرا انفاق بھی جو ہے وہ دکھاوے کے لیے تھا، ریا کے لیے تھا، پھر یہ اچھائی کیا ہو گئی؟ یہ برائی بن گئی۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے محاسن بھی مساوی ہوں، جس کے حقائق بھی دعاوی ہوں، یعنی جو میرے ہر وہ چیز میں کہوں کہ میں بڑا مومن ہوں، میں بڑا مجاہد ہوں، میں مثلا فلان ہوں، یہ ہوں، یہ تمام چیزیں جس کے دعوے ہیں، میں بڑا محبت امام حسین کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ آرزو رکھتا ہوں آپ کے ساتھ ہمراہی کی، یہ سارے جس کے حقائق بھی سارے کے سب دعوے ہیں، جس کی خوبیاں بھی جو ہیں وہ بدیہاں ہوں، تو پھر اس کی بدی کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے محاسن بھی بدی ہوں، جس کی اچھائیاں بھی برائی ہوں، اے خدا اس کی برائی کا کیا ہوگا؟ میں اپنی برائیوں کی کیا بات کروں، میری تو اچھائیوں کا یہ حال ہے۔ یہ کب انسان کب انسان جو ہے اس بات کو جو ہے وہ بیان کر سکتا ہے کہ جب توجہ کرے، کس قسم کی توجہ؟ ایسے توجہ اور ایسا محاسبہ کہ جس کی جانب تمام چیزوں کی جانب توجہ ہو۔ اگر سرسری سی جو ہے وہ توبہ ہو تو ایسی توبہ کے بارے میں کہا گیا کہ در حقیقت یہ خدا کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسا استغفار جس کے اندر توجہ نہ ہو کہ میں واقعاً توبہ کر بھی رہا ہوں، یعنی واقعاً میں نے اپنے اس گناہ کو گناہ سمجھا بھی ہے نہیں، یا کل بھی جب جیسے ہی وہ چیز سامنے آئے گی تو میں دوبارہ وہ کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ابھی بھی میں نے اس برائی کو ابھی تک برائی نہیں سمجھا، یعنی اعتراف نہیں کیا خدا کی بارگاہ میں، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ورنہ جو شخص واقعاً اعتراف کر لے تو پھر وہ بار بار اس چیز کو تکرار نہیں کرتا۔ کیوں ہم اس طرح سے ہمارا یہ تکرار ہوتی ہے کہ ہم واقعی معنی میں اپنے گناہ کو بھی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، ہم نے اس کو برائی سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کو بدی سمجھا ہی نہیں، جبھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ تکرار ہے۔ بس اس طرح سے انسان جب متوجہ ہوتا ہے اور اس طرح سے پھر جب توبہ ہوتی ہے تو پھر وہ توبہ واقعی توبہ، اور اس طرح سے توبہ جو ہے حتماً قبول بھی ہوتی ہے۔
البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ کہے کہ اب کل سے میں نماز پڑھنا خدا نہ خواستہ کوئی اس کا یہ مطلب نکال لے کہ وہ نماز تو خود ہم کو لعنت کر رہی تو ہم ایسی نماز پڑھنے کا پھر کیا فائدہ. نہیں، مطلب یہ کہ انسان جتنا زیادہ ان امور کی طرف توجہ دیتا ہے، جتنا زیادہ اپنی ان امور کی باطنیات اور ان حقائق کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو معلوم ہے کہ جو ایسی اچھائیاں جن کا باطن ایسا ہو پھر بھی ان سے بہتر ہیں کہ جو گناہ جو ظاہر بھی اور باطن ہر دونوں طرح سے گناہ ہو، اس سے بہتر ہے. لیکن بالآخر ہم کو جو ہے وہ اس پہ قانے نہیں ہونا چاہیے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. اس پہ جو ہم کہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی خوش ہو جائے، نہیں، یہ خوشی کا مقام نہیں. پہلے غور کرو کہ واقعی نماز کس طرح کی پڑھی ہے، تاکہ ہمیشہ تمہارے لیے کمال کا باعث رہے. یہ سوچیں، یہ اس طرح سے اپنا محاسبہ کرنا انسان کو مایوسی کی طرف نہیں بلکہ ترقی کی طرف لے جاتا ہے کہ ابھی راستہ بہت زیادہ باقی ہے، ابھی تو میں نے پہلا قدم رکھا ہے، ابھی تو سفر لمبا ہے جو مجھے طے کرنا ہے. انسان کو یہ کھینچتا ہے اپنی جانب کہ اور کوشش کرو اور کوشش کرو، اور انسان اس راستے کے اندر خدا سے مدد مانگتا رہے. انہی مجالس سید الشہداء سے جو ہے وہ کمک طلب کرے امام حسین علیہ السلام سے کہ میں آپ کے راستے میں قدم بڑھانا چاہتا ہوں، اس فوز عظیم پہ فائز ہونا چاہتا ہوں. میری کیوں امام کمک نہیں کریں گے، کیوں خدا کمک نہیں کرے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ انسان کی ہدایت کی جائے. تو یہی توفیق جو ہے ہم کو خدا سے چاہیے، یہ توسل ہم کو جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے کریں گے تو انشاءاللہ خدا مدد بھی کرے گا اور اس راستے کے اندر ہم کو توفیق دے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس یہ محاسبہ اس قسم کا محاسبہ کہ جو انسان کو اپنے اندر، اپنے اطراف میں بھی کرے، اپنے اندرونی حالات کے اندر بھی، اپنے ظاہری حالات کے اندر جب انسان جو ہے وہ محاسبہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اب تک میرے وجود سے جو ہے وہ کیا فائدہ ہوا ہے، خود مجھے، میں نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا، اس سرمایہ سے میں نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا، اپنے اطراف میں نے کیا کیا، ان کے حقوق کا میں نے کیا کیا، اپنے بچوں کے ساتھ میں نے کیا کیا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اس معاشرے کے لیے میں نے کیا کیا. میری اب تک کی جیسے کہیں کہ اس سرمایہ، اس انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ نتیجہ کیا تھا، اس کی پروڈکشن کیا تھی، اس کا رزلٹ کیا نکلا. مجھ پر جو اس زمین و آسمان نے جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے. آپ دیکھیں اگر انسان صرف ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا شروع کرے کہ اس پہ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے، یہ جو سورج چمک رہا ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، جو پانی ہے، یہ سمندر ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، جو ستارے جن کا ہم کو معلوم بھی نہیں کتنی تاثیر ہے ہماری زندگی پر ان کی، کیا کیا خدا نے خلق کیا ہے انسان تمہارے رشد کے لیے، تمہارے کمال تک پہنچنے کے لیے. کتنے انبیاء آئے ہیں جنہوں نے اپنا خون بہایا ہے. اسی واقع کربلا جس کے ہم یاد کتنا سرمایہ ہے تم پر کیا گیا ہے، کتنا خون جگر جو ہے وہ پیا گیا ہے، کتنی صبر کیا گیا ہے کہ جب جا کے جو ہے وہ انسان تم ہدایت پا جاؤ. اب اس سرمایہ گزاری کے بعد میں نے کیا اس معاشرے کو دیا، میں نے خود اپنے آپ کو کیا دیا، اپنے اطراف میں لوگوں کو کیا دیا. اس وجود کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے خلق کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، میں ہوں تو کیا ہو، میرے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق ہے نہیں ہے. انسان اس طرح سے جب اپنا محاسبہ کرنا بیٹھتا ہے تو انسان واقعاً پریشان ہو جائے گا. پھر آسان نہیں محاسبہ کرنا. انسان پھر جو ہے وہ اس کی نیندیں غائب ہو جائیں گی. پھر کس طرح سے انسان جو ہے وہ سو سکے گا، کس طرح سے انسان جو سکون سے جو ہے وہ پھر وہ اپنے آپ کو دیکھ کے اس طرح سے جو ہے وہ پھر وہ تڑپنا جو ہم دیکھتے ہیں ائمہ کا، کس طرح سے جو ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے تڑپتے ہیں. یہ وہ محاسبے کے نتیجے میں یہ سوچنے، لیکن سب سے پہلی چیز کیا؟ توجہ. اس غفلت سے تو جو ہے انسان جو ہے پہلے بیدار ہو کہ بعد میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں، اس توبہ کے نتیجے میں جو پہلے چیز ہے التائبون، اس ایسی توبہ کے نتیجے میں انسان کا قلب جو ہے پھر سالم ہونا شروع ہوتا ہے، وہ قلب جو ہے پاک ہونا شروع ہوتا ہے، وہ قلب جو ہے وہ بیماریوں سے نکل کر اس سلامتی کی حالت کے اندر آتا ہے. اور خدا کو یہی قلب سلیم پسند ہے. یومن لا ينفع مال و بنون، یوم لا ينفع مال و بنون، مگر وہ کہ جو کیا لے کر آئے؟ قلب سلیم کو لے کر آئے خدا کی بارگاہ میں. خدا نے تم کو سالم قلب دے کے بھیجا تھا، خدا سالم قلب واپس مانگے گا. امانت ایک صحیح و سالم قلب تھی جو دی گئی تھی. اب تم خراب قلب لے کر آؤ، نقص والا قلب لے کر آؤ، نہیں. اس دن سالم قلب خدا کو واپس چاہیے، وہی فائدہ پہنچائے گا. اور یہ سالم قلب کی پہلی خصوصیت، پہلی شرط کیا ہے کہ انسان واقعی معنی میں جو ہے خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے جو ہے وہ توبہ کر. بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، بہت زیادہ میں زیادہ جانتا بھی نہیں، اور میں خود کہتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے وہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں. بس انسان کو توبہ جو ہے وہ حر بناتی ہے، انسان کو آزاد بناتی ہے. اب یہ انسان حر ہے. اگلی چیز کے اندر
اگلی جو خصوصیت بیان کی اس آیت کے اندر، التائبون العابدون، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مجاہدین، یہ جو خدا سے معاملہ کرنے والے، بے کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہ جو عابدون ہیں۔ عابدون سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ جو کہ اب ان اسارتوں سے نکل آئے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے اپنی نفس کی زنجیروں، اپنے ان بتوں کو توڑ دیا ہے، اس شرک سے آزاد ہوئے ہیں، اب یہ خدا کی عبودیت کے اندر آ گئے ہیں، خدا کی بندگی کے اندر آ گئے ہیں، خدا کو اب خدا کے ساتھ خدا کو اپنا الہ مان لیا کہ ہاں تو ہی ہے کہ جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ وہ عبودیت کا معنی ہے، نہ کہ ہم کہ عابدون سے مراد جو ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نہیں، یہ تو اس کے فقط مظاہر ہیں۔ عبودیت ان چیزوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، لیکن اصل عبودیت وہ ایک قلبی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر وہ جو تعلق ہے انسان اور خدا کا، وہ رشتہ بندگی ہو، رشتہ عبودیت ہو، یعنی میرا جس طرح سے ایک باپ اور بچے کا جو تعلق ہے، ایک ابوت اور بنوت کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، اس طرح سے میرا اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ عبودیت ہے، بندگی کا، کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور اپنے خدا کو سب کچھ سمجھے، ہر چیز جو ہے وہ خدا کی طرف سے سمجھے، میری ہر وہ نیکی، ہر وہ سوچ، ہر وہ اچھی چیز جس کو میں ارادہ کرتا ہوں اس کو خدا سے سمجھے۔ اور اگر میں کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہوں تو یہ نہ سوچے کہ میری طرف سے ہے، نہیں، اس کی توفیق خدا کی طرف سے ہے، کہ جس کی وجہ سے مجھے توفیق، یہ میں موفق ہو سکا، کامیاب ہو سکا کہ میں اس کام کو انجام دوں۔ یہ عبودیت ہے، یہ جو خدا کے سامنے اس طرح سے بندگی کرنا ہے کہ جو خدا کو پسند ہے۔ اور یہ یعنی اہم ترین جو خصوصیت ہم تشہد کے اندر جو گواہی دیتے ہیں رسول کی کیا ہے کہ یہ عبد ہیں خدا کے، اتنا بڑا مقام جو ہے خدا کو عبد، انسان کا عبد اپنے آپ کو ماننا بہت زیادہ پسند ہے، کہ تم عبد ہو، خدا کے سامنے ایک ذلیل بندے کے طور پر رہو اور خدا ہی کو جو ہے سب کچھ، ہر کمال کا جو ہے سرچشمہ مانو۔ یہ چیز انسان کے اندر جب تک نہ آئے، وہ عبودیت جب تک نہ آئے، جب تک انسان کس میں مبتلا ہے؟ غرور کے اندر، تکبر کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا رہے گا۔ یہ عبودیت کی حالت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ بس دوسری خصوصیت العابدون، الحامدون، تیسری خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جب خدا کو اپنا الہ مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہر قسم کی کمالات کا جو ہے سرچشمہ مانتے ہیں، ایسا واجب الوجود ہے، جتنے بھی کمالات ہیں اس کا سرچشمہ وہ ہے، قدرت و عزت و جلال و جمال، ہر چیز جو ہے وہ وہاں سے ہے، ہر چیز اس کی ہے، اگر ہمارے پاس کچھ ہے بھی تو اس کا دیا ہوا ہے۔ حتیٰ آئمہ جو کچھ بھی ہیں دنیا خدا کے علاوہ، رسول ہوں، آئمہ معصومین ہوں، اولیاء ہوں، جو کچھ بھی ان کے پاس بھی ہے وہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ بس حمد کرتے ہیں خدا کی اور شکر بجا لاتے ہیں خدا کا ان نعمتوں کا، ان کمالات کی وجہ سے، ان نعمتوں کا جو خدا نے ہم کو دی ہے ان کا شکر بجا لاتے ہیں، اور تمام خوبیوں کا اور تمام کمالات کا سرچشمہ جب خدا کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو بھی بس ظلم ہے، جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی نقائص ہیں، وہ کیا ہیں؟ غیر خدا کی وجہ سے۔ خدا تو فقط کمالات کا سرچشمہ ہے۔ بس اگر معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر کمیاں ہیں، نقائص ہیں، مشکلات ہیں، اس کا مطلب اس کا سرچشمہ خدا نہیں ہے، غیر خدا ہے۔ یہ جو ظلم ہے پھر اس کا مقابلے میں بھی انسان پہ آتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ میں اپنے اس خدا سے محبت کرتا ہوں جو سرچشمہ کمالات ہے، بس اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے، جس کے اندر وہ کمالات نہیں ہیں، جس کے اندر مشکلات اور نقائص اور یہ عیوب پائے جاتے ہیں، ان سے انسان جو ہے نفرت کرتا ہے، اس سے انسان دوری کرتا ہے، اور اس کو معاشرے سے بھی اور اپنی ذات سے بھی اور اپنے اطراف سے بھی پھر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ وہ کمالات اسی طرح سے اس کے اندر بھی آ جائیں، وہ صفات خدائی جو ہیں اس کے اندر بھی آ جائیں، اس کے معاشرے کے اندر بھی آ جائیں، یہ جلوے خدا کے کمالات کے ہر جگہ جو ہے سامنے آ جائیں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اے خدا، ہمارا جو قیام ہے اس کا ایک جو چند جگہ پہ امام علیہ السلام نے اپنے ہدف کی جو وضاحت کی ہے، وہ جو مشہور ہے کہ جب نکل رہے تھے کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، ان تمام چیزوں کے لیے، ایک اور جگہ پر شاید بصرہ کے لوگوں کے لیے جو خطوط ہے اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرے شہروں کے اندر، ان بلاد کے اندر تیری نشانیاں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، یعنی جو دین کے علم ہیں وہ واضح طور پر ایک اسلامی معاشرہ ہم کو نظر آئے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ خدائی صفات جو ہیں، خدائی جو تجلیاں ہیں جو معاشرے کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، بس اس کے لیے انسان جو ہے وہ یہ حامدون حمد کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، اور اس کام کے لیے، ان امور کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اپنی ذات کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اطراف کے لیے بھی پھر کوشش کرتا ہے۔ السائحون، چوتھی جو صفت بیان کی جاتی ہے السائحون۔ سائحون کو ویسے اگر آپ دیکھیں لغت میں تو سیاح جسے ہم کہتے ہیں، جو سیر و سفر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس پورے کانٹیکس کے اندر، اس سیاق و سباق کے اندر دیکھا جائے جو ان کی ذکر ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک بیچ میں سے عجیب سی چیز لگتی ہے کہ ذکر ہوا یہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور خدا کی عبادت کرنے والے ہیں اور خدا کی حمد کرنے والے ہیں، اور السائحون۔ تو جس طرح سے بیان کیا گیا
مفسرین بعض نے اس کو جو ہے وہ روزے پہ کے ساتھ تفسیر کیا، لیکن بعض نے جو معنی کیا وہ ظاہراً ایک اچھا معنی ہے وہ کہ یہ خدا کی عبادت کے لیے تیری زمین کے اندر جا بجا ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تیری عبادت کی خاطر. یہ سارا تذکرہ جو ہے، پورا سیاق و سباق جو ہے وہ عبادت کا ہو رہا ہے. مختلف تیری عبادت کی خاطر قیام کرتے ہیں، تیری عبادت کی خاطر اس زمین کے اندر حرکت کرتے ہیں. یہ ایک قیام جو ہے اس عبادت کی خاطر. اس کے فوراً بعد جو چیز ذکر ہوتی ہے الراکعون. اب دیکھیں انسان جو ہے توبہ کی منزل پر آ گیا، خدا کی حمد و شکر اور خدا کا جو ہے عابد عبودیت کی منزل پر آ گیا، اس نے جو ہے خدا کی خاطر جو ہے وہ یہ حامدین میں سے قرار پایا. اس طرح سے خدا کے راستے میں اور خدا کی عبادت جو ہے وہ اس کی خاطر جو ہے زمین کے اندر اس نے سفر کرنا شروع کیا، اس کے اندر قیام کرنا شروع کیا، حرکت کرنا شروع کی. اب ایسا نہ ہو کہ خدا اس بندے کے اندر جو ہے ذرا سا بھی عجب اور غرور آ جائے اور یہ سمجھے کہ جو ہے میں ایک خدا کا بڑا نیک بندہ اور بہت ہی مقرب بندہ ہوں. فوراً کہا راکعون، دیکھو خدا کے سامنے خضوع کرو. یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، یہ توبہ، یہ عبادت، یہ حمد، یہ تمام چیزیں، یہ حرکت، خدا کے راستے کے اندر قیام، سب کچھ بھی ہے. فوراً جو ہے خدا کے سامنے جو خاضع ہو جاؤ. رکوع کرنے والے یعنی خدا کے سامنے خاضع ہیں، جھکنے والے ہیں خدا کے سامنے، ہر چیز کو خدا کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اے خدا میرے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ تمام چیزیں، تمام صفات اگر میرے اندر ہیں، تو اس قیام کے فوراً بعد انسان جو ہے وہ اس کے اندر تواضع پیدا ہو جائے. کہ دیکھیں روایت کے اندر بھی ہم کو اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک بندہ، آپ دیکھیں 2 دن جو ہے وہ نماز شب کے لیے اس کو جو ہے خدا نے توفیق دی. اب جو ہے وہ ذرا سے انسان کے دل میں آ گیا میں تو کوئی مثلاً جو ہے خدا کا مقرب بندہ ہوں، بس اولیاء ولی خدا بننے میں 2 دن ہی باقی ہیں. کہ انسان اس طرح سے جو ہے وہ یہ پھولے نہیں سماتا. انسان کی ظرفیت جب کم ہو، وہ ظرف جب چھوٹا ہو تو یہ ہوتا ہے. تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا بھی کتنا مہربان ہے، خدا کتنا کریم ہے. اس کے اوپر فرض کریں جو ہے وہ نیند طاری ہو جاتی ہے، تیسرے دن جو ہے وہ اس کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تاکہ فوراً جو ہے وہ اس کا غرور ٹوٹ جائے، اس کا عجب جو ہے ٹوٹ جائے، کہیں نہیں یہ سب باتیں جو ہیں وہ شیطانی خیالات تھے، شیطانی وسوسے تھے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انسان خدا خود بھی جو ہے اس طرح سے جو ہے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. البتہ ضرور فرق کرتے ہیں. ایک بندے کے اندر ظرفیت ہے تو وہ آپ دیکھیں اس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی. یہ ہم اپنا معاملہ جو ہے ان اولیاء سے تو نہ کریں. لیکن ایک بندہ جس کے اندر ظرفیت کم ہوتی ہے بیچارہ، تو اس کے ساتھ وہ اسی طرح سے معاملہ کہتے ہیں جس کا جیسا ظرف ہے. اور کتنی خوبصورت تعبیر کی کسی استاد نے کہا کہ ان ظروف کو جو ہے وہ مار مار کے توڑا جاتا ہے تاکہ تمہاری ظرفیت میں اضافہ. دیکھیں فرض کریں کہ انسان ہے، اس کا گھر ہے 100 میٹر پہ جو ہے 100 گز پہ اس کی جو ہے وہ گھر ہے، اس کی دیواریں بنی ہوئی ہیں. اب اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کے اندر توسیع دینا ہے، اس کے اندر وسعت دینی ہے. تو کیا کیا جائے گا؟ ان دیواروں کو توڑا جائے گا، ان پہ ہتھوڑے مار کے اور ان پہ بلڈوزر مار کے جو ہے دیواروں کو توڑا جائے گا. کیوں؟ اس پہ ظلم نہیں کیا جا رہا، اس کو توسیع دینا، اس کو وسعت دینی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اس کے گھر کو. اب اس کو جو 200 گز کا بنانا ہے تو اب دیواریں باہر کھڑی کرنی ہیں تو توڑا جائے گا. تمہیں بھی مار مار کے توڑا جاتا ہے تاکہ تمہارے ظرف کے اندر اضافہ ہو، تم پھیلو. اب تم نے مثلا ایک نیک کام کیا ہے، تمہارے اندر ظرفیت بڑھ رہی ہے، اب اس کو توڑنا ہوگا، ان پرانی دیواروں کو توڑنا ہوگا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، سختی میں ڈالا جائے گا تاکہ ٹوٹے، تاکہ تم جو ہے وہ کمال تک پہنچ سکو، تاکہ تم پھیل سکو. بس انسان کی زندگی میں اس طرح سے خدا جو ہے وہ مختلف طریقے سے امتحان لے کر آتا ہے تاکہ ان دیواروں کو توڑا جائے، تاکہ تم توسیع حاصل کر سکو، اوپر کی طرف جو حرکت کر سکو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اسی چیز کو جو ہے وہ دعا کے اندر امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلۃ باطنہ. اے خدا کوئی عزت میرے اندر، میرے لیے کوئی ایسی عزت ظاہری قرار نہ دینا کہ میں لوگوں میں جو ہے مشہور ہو جاؤں اور ایک میری بڑی واہ واہ اور چہچہ ہو جائے کہ فلان شخص جو ہے کسی بھی چیز کے اندر، علم کے اندر، عبادت کے اندر، سخاوت کے اندر، کسی بھی مرحلے، کسی بھی چیز کے اندر خدا میرے لیے کوئی ایسی عزت ظاہری قرار نہ دینا، مگر یہ کہ ساتھ ساتھ کیا کرنا، میرے نفس کے اندر اتنی ہی اپنے لیے ذلت جو ہے قرار دینا. میں اپنے آپ کے اندر اتنا ہی اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگوں. جب تک یہ ذلت میرے اپنے اندر وجود نہ آ جائے تب تک وہ عزت ظاہری میری تباہی کا باعث ہوگی. میری ظرفیت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. جب لوگ میری واہ واہ کرنے لگیں گے، چہچہ کرنے لگیں گے تو میں پھسل جاؤں گا. میں برداشت نہیں کر سکتا ہے. خدا ضعیف ہے یہ نفس. بس کیا کرنا، اگر مجھے ظاہری عزت دینا تو میرے اندر اتنی ہی ذلت مجھے دینا کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں کیا ہوں، میں اپنے آپ کو بھول نہ جاؤں، میرے اپنی اوقات سے جو ہے وہ اس کو فراموش نہ کروں. اتنا ہی زیادہ میں اپنے آپ کے لیے جو ہے میرے اندر جو ہے مجھے وہ ذلت باطنی عطا فرما. اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تسرک. وہ گناہ، وہ برائی جو تمہیں
جو تمہارے اندر ایک ایسی جسے کہتے ہیں ندامت، یا ایسی ایک تمہارے اندر ایک ایسی بےتابی قرار دے دے، تمہارے حال کو جس سے جو ہے خراب کر دے، وہ بہتر ہے ایسا گناہ جس سے تمہارا حال خراب ہو جائے، وہ بہتر ہے اس نیکی سے کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ یہ بھی دعا کا اسی مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسی خوشیاں، ایسی چیزیں کہ جس سے ہم اپنے آپ پہ خوش ہو جائیں، عجب ہمارے اندر آ جائے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس سے وہ گناہ بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان نادم ہو جائے، جس کے بعد انسان کا حال جو ہے خراب ہو جائے کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں جو ہے غلط کام کر دیا، وہ پشیمانی جو انسان لے کر آئے۔ اللہ تو دوبارہ منظور واضح ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ گناہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ کریں، نہیں، کمپیئر اگر کریں تو اس سے وہ حالت بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ انسان پلٹ کر جائے گا اور اپنی اس حالت کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، اپنا اصلاح کی کوشش کرے گا۔ لیکن انسان ہر اچھی چیز کے بعد جو اسی طرح سے خوش ہوتا رہے اپنے آپ کے اوپر، تو وہ عجب کے اندر مبتلا ہو جائے گا، غرور اور تکبر کے اندر جو مبتلا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ خدا کو بھی فراموش کر دے گا۔ بس اس سے بہتر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ خدا کی طرف جو ہے وہ لے کر آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو ایک خصوصیت ہے الساجدون، یہ ساجدون یعنی وہ جو سجدہ وہ حالت ہے انسان کی کہ جس کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ نزدیک ترین حالت اگر انسان کی خدا سے ہے تو وہ حالت سجدہ ہے، یعنی قرب کی حالت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ بندہ ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے خدا کا قرب اختیار کرنا چاہتا ہے کہ اے خدا میرے لیے سب چیز ایک طرف، لیکن اصل جو چیز ہے جس کے لیے میری تمام خواہشات ہیں، جو میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تمام قربانیاں دینا چاہتا ہوں، تمام آرزویں، میری اصل چیز وہ یہ ہے کہ میں تیرا قرب اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ سب کچھ ہو لیکن یہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ جو خدا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسی دعا عرفہ کے اندر، اے خدا جس نے تجھ کو پا لیا اس نے اگر سب کچھ بھی کھو دیا تو اس نے کچھ نہ کھویا، اور جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے سب کچھ بھی پا لیا تو کیا پایا اس نے؟ اصل چیز تو ہے، میں تیرا قرب اختیار کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، تیرا بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور خصوصیات ہیں جو وقت گزر گیا کہ الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کے خدا کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنے والے ہیں یہ افراد، وبشر المؤمنین، کہ ان افراد کو، ان مومنین کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت دے دو؟ وہ جو فوز عظیم تھا ان لوگوں کو ملنے والا ہے، وہ جو خدا نے بیع کی تھی، وہ جو خدا نے معاملہ کیا تھا ان کے نفوس اور جانوں کو، ان کے اموال کو خریدنے کا، ان لوگوں سے کیا تھا، ان لوگوں کے۔ تو یہ صفات انسان جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اگر وہ چاہتا ہے اس فوز عظیم پر فائز ہو۔ فیضان محترم، یہ شبیں، یہ ایام محرم کے ان چیزوں کے لیے، ان خدا سے اس نزدیکی کے لیے، اس قرب کے لیے اور اس فوز عظیم تک پہنچنے کے لیے واقعاً ہمارے لیے سنہری ایک موقع ہے کہ انسان کی کوشش ہو کہ ان لمحات کو اور ان فرصتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اور یاد کرے اس، جس طرح سے بیان ہوا کہ اس سرمایہ گزاری کو، اس انویسٹمنٹ کو کہ جو ہم پر کی ہے امام علیہ السلام نے، وہ جو قربانیاں دی ہیں تاکہ ہم فوز عظیم تک پہنچ جائیں، وہ جو مشکلات خود برداشت کی ہیں تاکہ ہم اس فوز عظیم تک پہنچ جائیں، ان کو یاد کرے، ان فداکاریوں کو، ان مصائب کو۔ عجیب مصائب ہیں واقع کربلا کے اندر۔ ہر مصیبت جو انسان جس پہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، ہر مصیبت جو ہے اپنی جگہ پہ ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن چند مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو عجیب مصیبتیں ہیں جن کو نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے برداشت کیا ہے۔ وہ کون سا دل تھا امام علیہ السلام کا کہ ان تمام مصیبتوں کو برداشت کر سکے، ایک کے بعد ایک سخت سے سخت مصیبت۔ فیضان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی گھر میں چھوٹا سا کوئی بچہ ہو، کوئی شیر خوار بچہ ہو، اور اس گھر میں پانی کی فرض کریں کمی ہو جائے اور کہا جائے کہ مثلا 2 دن تک جو ہے وہ پانی نہیں آنے والا، اب یہاں پہ بڑے بھی رہ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، فوراً ذہن میں کیا جائے گا کہ پینے کا اتنا پانی جو ہے وہ ہو تاکہ یہ جو شیر خوار بچہ ہے اسے کوئی مشکل نہ ہو۔ اور اگر پانی میں کمی ہو بھی جائے تو بڑے اپنے حصے کا پانی اس چھوٹے بچے کو دے دیں گے، اس شیر خوار کو دے دیں گے، جوان اپنے حصے کا پانی اس شیر خوار کو، وہ خود برداشت کر سکتے ہیں۔ حتیٰ اگر اس گھر میں اگر 3-4 سال کا کوئی بچہ بھی ہوگا تو اپنے اس ننھے سے بھائی یا بہن کو، اس شیر خوار کو اپنے حصے کا پانی دے دے گا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ فیضان محترم، یہ کربلا کے اندر کس قسم کی قربانی ہے جو امام حسین سے لی جا رہی ہے؟ ایک شیر خوار بچہ، 6 مہینے کا بچہ، اور وہ کربلا کی گرمی،
وہ بیابان کربلا، اس کی تپش. آپ دیکھیں کہ گرمی کے موسم میں اگر بچہ گرمی سے تڑپے، ایک شیرخوار بچہ، تو ماں کس طرح سے پریشان ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے میں اس کو سلاؤں، کس طرح سے اس کو آرام دوں، کس طرح سے اس کو قرار آئے گا. لیکن وہ کربلا جس کے اندر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا ہو، اس گرمی کے اندر، اس شدت کے اندر، جب امام علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی اس قلب پہ. جب وہ ماں اپنے اس بچے کو دیکھتی ہوگی، کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے. صرف سوچیں اس مطلب کو، صرف انسان غور کرے کہ کیا مصیبت ہے، کیا امتحان ہے امام علیہ السلام کا. عزیزان محترم، جب امام علیہ السلام تنہا رہ جاتے ہیں اور وداع کرتے ہیں اور جنگ کے لیے جاتے ہیں، اور لڑتے لڑتے ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں، دوبارہ خیام کی طرف آتے ہیں، تھکے ہارے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بالکل تک و تنہا اکیلے رہ چکے امام. ایک دم خیال آتا ہے کہ اس چھوٹے بچے سے بھی کیوں نہ وداع کر لوں، اس علی اصغر سے کیوں نہ وداع کر لی جائے. کہتے ہیں کہ میرے علی اصغر کو لے آؤ، میں چاہتا ہوں اس سے بھی وداع کر لوں. اس چھوٹے سے بچے کو آپ کی گود میں لایا جاتا ہے. جب اس پر نگاہ کی ہوگی، دیکھا کہ ایک نڈھال سا بچہ جس کے اندر کوئی حرکت بھی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حرکت بھی نہیں ہے، آپ کی گود میں ہے. امام علیہ السلام کا وہ نفس ابیہ، ایک غیرت مند نفس ہے، لیکن چاہا کہ شاید میں اس بچے کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر سکوں. اگر خود امام علیہ السلام کی اپنی پیاس ہوتی کبھی یہ کام نہ کرتے، اس لشکر اعداء سے پانی نہ مانگتے. لیکن اس بچے کے لیے، اس بچے کو اپنی ابا کے اندر لیتے ہیں، اس گرمی سے بچانے کے لیے اپنی ابا کے اندر اس چھوٹے سے بچے کو لے کے جاتے ہیں اس رن کی طرف. دشمن اعداء سمجھتا ہے شاید اپنی ابا کے اندر قرآن کو لے کر آئے اور ہم سے حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے ہم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. لیکن یہ قرآن نہیں تھا، لیکن واقعی شاید قرآن تھا. امام علیہ السلام لشکر اعداء کے نزدیک آتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں میں بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے، اس بچے پر رحم کرو. یہ وہ بچہ تلظى عطشا، الفاظ اس طرح سے ہیں کہ تلظى اس وقت کہتے ہیں کہ جو ایک مچھلی جو پانی سے باہر آ جائے اور باہر آنے کے بعد اس کے اندر اتنی بھی سکت نہ ہو کہ جو حرکت کر سکے، فقط اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ جو پھیر رہی ہو. یہ بچے کے اندر اب حرکت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فقط اپنی زبان ہے کہ جو اپنے ہونٹوں پہ لگا رہا ہے. دشمن کے اندر بھی ایک واولا مچتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام ابھی کلام کر ہی رہے تھے، ابھی اس لشکر سے بات کر ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اصغر تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. اصغر اب جو تڑپنا شروع ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارنا شروع ہوتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کی گردن سے تو خون جاری ہو چکا ہے. اب وہ خون ہے کہ جو امام علیہ السلام کے اوپر آ رہا ہے. امام علیہ السلام اس خون کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں. نہیں معلوم کس طرح سے واپس آئے ہوں گے، نہیں معلوم کس طرح سے اپنے اس بیٹے کو دیکھا ہوگا. بس خدا سے کہتے ہیں خدا چونکہ یہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے، اس لیے حسین اس کو برداشت کر سکتا ہے، اس لیے حسین کی اس کے لیے آسان ہے. لیکن نہیں معلوم یہ کس طرح سے اپنے اس بچے کو واپس لائے ہوں گے، کس طرح سے رباب کو دیکھا ہوگا، کس طرح سے رباب کو یہ خبر دی ہوگی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا ہمیں امام علیہ السلام کے واقعی ناصران میں سے قرار دے. اے خدا اس خون پاک کے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا صاحب انصار میں شامل فرما. اے خدا اس زمانے میں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے اور بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے خدا جو مرحومین ہمارے درمیان نہیں رہے ان کی مغفرت فرما. اے خدا اس ذمہ داری کے لیے ہمیں اپنی ہر قسم کی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا مراجع اعظام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، بانیان مجلس کی مرحومین کی مغفرت فرما. اے خدا اس امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.